النبيين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلقت الملائكة من النور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم من أفضل الملائكة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو جبریل علیہ السلام. نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے. تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسنین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، افضل الخالقین بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین، حضور صاحب مشرقین والمغربین، حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر وسینہ، باعث نزول سکینہ، قائد المرسلین و خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائی. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصحاب رسول میں بیٹھے ہیں. میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ الا اخبرکم بافضل من الملائکہ، تمہیں بتاؤں کہ فرشتوں میں سے سب سے عظیم ترین فرشتہ کون سا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. آقا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جیسے اللہ پاک نے میں نبی کو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ پاک نے جبریل امین کو تمام فرشتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ پاک اپنی عظیم و شان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں سیدنا جبریل امین کا ذکر فرما رہا ہے. جو کوئی بھی مسلمان ہے تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اچھی تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہوں، بری تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہوں، مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اور خدا کے سارے فرشتوں پر میں ایمان رکھتا ہوں. اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم جن ون کو نہیں مانتے، ہم فرشتوں کو نہیں مانتے، یا فرشتوں کے وجود کا انکار کرے، یا کسی برے آدمی کو دیکھ کے کہے یہ ملک الموت ہے، عزرائیل ہے، جبرائیل ہے، ایسے الفاظ کہنے والا مسلمان نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے.
اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایسا کفر یا جرملا جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسولوں کے لیے ہو، اللہ کے فرشتوں کے لیے ہو، اگر آدمی نکاح یافتہ ہو اس کا نکاح فق ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ علماء سے پوچھا گیا بھئی اس کا کیا مطلب ہے، میاں بیوی آپس میں کیسے زنا کر سکتے ہیں؟ فرمایا خاوند یا بیوی اپنی زبان سے ایسا جملہ کہیں گے جو جملہ گستاخی پر مبنی ہوگا یا کفریہ جملہ ہوگا۔ جب خاوند ایسے لفظ ادا کرے یا بیوی ایسے لفظ ادا کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جب دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان یہ ہے، الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا کا سارا قرآن سچا ہے، سچے نبی پہ نازل ہوا، بھیجنے والا رب بھی سچا ہے، لے کے آنے والا جبریل بھی سچا ہے، جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی بھی سچا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ پاک نے دو مخلوق کا ذکر کیا اور تیسری مخلوق کا ذکر نبی کی حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کی یہ جو جتنی مخلوق ہے، زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، لیکن تین قسم کی مخلوق ایسی ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، میں نے انسان کو چکنی مٹی کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ نَارٍ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، اور میں نے جنات کو بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ وَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُورٍ، اور میں رب نے فرشتوں کو اپنے نور کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ ان تین ہستیوں کا ذکر، ان تین مخلوقات کا ذکر اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن پاک میں ان کا ارشاد فرما دیا۔ فرشتے بے شمار ہیں، لیکن چار فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ ایک حضرت سیدنا جبریل امین، جن کی ڈیوٹی ہے آپ نے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں کی طرف وحی لے کر جانی ہے۔ دوسرے فرشتے حضرت میکائیل ہیں، اور میکائیل یہ کیل سے ہے۔ کیل کہتے ہیں ناپنے اور تولنے کو، یہ بندوں کا رزق ناپ کے تول کے اللہ کا دیا ہوا رزق خدا کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تیسرے فرشتے حضرت اسرافیل ہیں، جن کی یہ ڈیوٹی ہے قیامت کے دن وہ سور پھونکیں گے۔ اور چوتھے فرشتے حضرت اسرائیل ہیں، جتنے بھی روح ہیں ان کی روح یہ اپنے دست مبارک کے ساتھ قبض فرمائیں گے۔ لیکن ان چار فرشتوں میں سے جو سب سے عظیم فرشتہ ہے اس کا نام سیدنا جبریل ہے۔ علماء فرماتے جیسے اللہ نے رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت دی، قرآن کو تمام کتابوں پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح اللہ پاک نے جبریل امین کو تمام فرشتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کی وجہ اور تسمیہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی پاک کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، سب سے زیادہ خدمت کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ کی خدمت اتنی پسند آئی، اللہ نے آپ کو صحابہ کا سردار بنا دیا۔ اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جبریل ہے جس نے اپنے رب کی اتنی خدمت کی، اللہ پاک نے تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔
آج اس مختصر سے جمعے میں حضرت جبریل امین کی زندگی حیات پر، ان کی تخلیق پر اور انہیں موت کب آئے گی اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ میں آپ کے سامنے 4 روایتیں رکھ لیتا ہوں، آپ نے اندازہ لگا لینا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے خود آپ نے سوچ لینا ہے کہ فرشتوں کی کتنی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ فی اصحاب رسول اللہ، میرے اور آپ کے نبی صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا الا تسمعون ما لا یسمعون، جو میں سن رہا ہوں کیا وہ تم نہیں سن رہے؟ عرض کی اللہ کے رسول ہمیں تو کوئی آواز نہیں آ رہی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں سنائی دے رہا۔ آپ نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے، اس کو چرچرانے کا حق ہے۔ اور چرچراہٹ کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں جب ایک لکڑی دوسری لکڑی کے ساتھ ملے اور ان کے درمیان جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو چرچراہٹ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کے فرشتے اگر زمین پہ اتر آئیں، زمین پہ ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا جہاں پہ تم اپنا قدم رکھ سکو۔ دوسری روایت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اے اللہ مجھے یہ بتا آسمان کے فرشتے کتنے ہیں، ان کی کتنی تعداد ہے۔ نہ مشرق والوں کا سوال ہے، نہ مغرب والوں کا سوال ہے، نہ زمین والوں کا سوال ہے، نہ عرش والوں کا سوال ہے۔ اے اللہ صرف ایک بتا دے کہ ایک آسمان کے اوپر فرشتے کتنے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا پاک موسیٰ، آسمانوں پہ جو فرشتے رہتے ہیں ان کی 12 قبیلے ہیں، اگر ایک قبیلے کے فرشتے زمین پہ اتر آئیں کسی انسان کو زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ 12 قبیلے ہیں فرشتوں کے، اور ایک قبیلہ اگر زمین پہ اتر آئے فرمایا خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ تیسری روایت ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک انسان کی نیکی لکھتا ہے، دوسرا انسان کا گناہ لکھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ملک پاکستان کی آبادی 20 کروڑ یا 22 کروڑ ہے۔ جب پاکستان کی اتنی آبادی ہے تو پوری دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں ان کی کتنی آبادی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی کتنی تعداد ہے۔ چوتھی اور آخری روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو روزہ ہے، فرمایا 70,000 فرشتے آتے ہیں اور آ کے نبی کے روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جب وہ 70,000 کا گروہ ایک بار نبی پہ درود پڑھتا ہے واپس چلا جاتا ہے، پھر آسمان سے 70,000 فرشتے اور آتے ہیں، اور جنہوں نے ایک مرتبہ درود پڑھا قیامت کے دن ان کی باری نہیں آئے گی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اتنی ہے۔ اب اس کا علماء نے بہترین جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ علماء کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، ہم نہیں جانتے، بنانے والا خدا جانتا ہے، یا جس پہ نازل ہوئے وہ مصطفیٰ جانتا ہے۔ ان فرشتوں میں سے جو سب سے عظیم فرشتہ ہے، جسے ہم جبریل امین کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ اس کا اصل نام ہے عبداللہ، اور جبریل کا لقب ہے وخادم من ربہ، یہ اپنے رب کا خادم ہے، اپنے رب کی خدمت کرنے والا ہے۔
آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں بھائی عبداللہ نام کے فرشتے کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے بھائی۔ آپ جبریل کو جانتے ہو، روح الامین کو جانتے ہو؟ جی بھائی جبریل کو جانتے ہیں، جبریل ہی تو قرآن لے کر میرے نبی کے پاس آیا ہے، جبریل ہی تو میرے نبی کے پاس آتا رہا، میرے نبی سے اٹھ کے واپس آسمانوں پہ جاتا رہا۔ جبریل کا اصل نام کیا ہے معلوم نہیں، علماء کہتے ہیں جبریل کا اصل نام ہے عبداللہ۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں، ہمارا الہ ہمارا معبود سے اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق و معبود نہیں، اور محمد اللہ کے عبد بھی ہیں تے اللہ کے رسول بھی ہیں۔ منکرین نے یہ اعتراض اٹھا دیا بھئی آپ جو کلمے میں یہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ نور نہیں ہوتا، وہ بشر ہوتا ہے۔ آپ بھی اللہ کے بندے ہو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے، وہ نور نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ اگر آپ کی دلیل ہے، یہ بتاؤ کہ جبریل کا اصل نام کیا ہے؟ جبریل کا اصل نام ہے عبداللہ، اور عبداللہ کا معنی بنتا ہے اللہ کا بندہ۔ جبریل نوری فرشتوں کا سردار ہے، اگر جبریل کو اللہ کا بندہ کہا جائے، جبریل کی نورانیت میں فرق نہیں آتا۔ کلمے میں میرے مصطفیٰ کو اللہ کا بندہ کہا جائے، میرے مصطفیٰ کی نورانیت میں بھی فرق نہیں آتا۔ جو نور ہوتا ہے، نور نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ ہم نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ نور کھاتا پیتا نہیں؟ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، ایک کا نام ہاروت ہے اور دوسرے کا نام ماروت ہے، دونوں زمین پر آئے ہیں، انہوں نے کھایا بھی ہے، انہوں نے پیا بھی ہے۔ کہتے جو نور ہوتا ہے اس کا کوئی اعضاء خراب نہیں ہوتا۔ احد کی سرزمین پہ اللہ کے نبی کا خون نکل آیا، ہم کہتے موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو تھپڑ مارا، ان کی آنکھ باہر نکل آئی، ان کی نورانیت میں فرق نہیں آتا۔ احد کے دن میرے مصطفیٰ کے دانت سے خون نکلا، میرے مصطفیٰ کی نورانیت میں بھی فرق نہیں آتا۔ تو جبریل کا معنی بنتا ہے اللہ کا بندہ و خادم من ربہ، اور اپنے رب کا سچا تے سچا خادم۔ لفظ محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا، اور لفظ جبریل قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا۔ 3 مرتبہ اللہ پاک نے اس فرشتے کا ذکر اپنے قرآن پاک میں فرمایا۔ کون سی آیت ہے؟ فاطمہ بنت جاش اللہ کے رسول کی بیوی ہے، میرے نبی نے عورتوں کے درمیان باریاں مقرر کی ہوئی، آپ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ بنت جاش یا حضرت زینب بنت جاش کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش کیا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، میں نبی اسے 2 چیزوں کی ضمانت دوں گا۔ عرض کی آقا وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا جو امتی شہد کو پیے گا میں محمد اسے شفا کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا دوسرا آپ نے فرمایا جو میرا امتی قرآن کی تلاوت کرے گا میں نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اہل عرب کا یہ رواج تھا، مشروب کی جگہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ شہد پیش کرتے ہیں۔ جب زینب بنت جاش نے اللہ کے رسول کو شہد دیا، میرے اور آپ کے نبی نے شہد پیا اور واپس حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے۔ ادھر حضرت عائشہ اور حضرت سودا انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، اللہ کے رسول حضرت زینب کے گھر جاتے ہیں،
ہمیشہ زینب کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں کم ہی کھانا کھاتے ہیں، بتاؤ ایسا کیا کیا جائے کہ اللہ کے رسول کھانا پینا چھوڑ دے؟ یہ کوئی معاذ اللہ ضد نہیں تھا، یہ صرف اور صرف محبت اور عقیدت اتنی تھی، ہر بیوی چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ سے کھائیں۔ ابو بکر صدیق کو کسی نے دودھ دیا، کہتے میں نے دودھ نبی پاک کو دیا، میرے اور آپ کے نبی نے اتنا دودھ پیا خطا کہ میں راضی ہو گیا۔ بچہ اچھی روٹی کھا لے، ماں کہتی ہے میں راضی ہو گئی، باپ کہتا ہے میں راضی ہو گیا۔ ابو بکر کہتے ہیں میں بے شک بھوکا رہوں، میرا نبی پیٹ بھر کے دودھ پیے، ابو بکر صدیق راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی میرے اور آپ کے نبی آئے، حضرت عائشہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے مغافیر پیا ہوا ہے۔ مغافیر کہتے ہیں ایک ایسے مشروب کو جس کے پینے کے بعد انسان کے منہ سے بو آتی ہے، اور ان چیزوں سے اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کچا لہسن تے کچا پیاز نہ کھاؤ، اگر تم نے کھا لیا ہے کھانے کے بعد میری مسجد میں نہ ہو، کیونکہ جو تمہارے دائیں اور بائیں فرشتے ہیں ان کو اذیت پہنچتی ہے، اپنے منہ کو صاف رکھو۔ 10 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کی سنت ہے، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ السواک، فرمایا مسواک کرنا، اپنے منہ کو پاک اور صاف رکھنا، کیونکہ وہ رب پاک ہے تے پاک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا آپا آپ نے مغافیر پیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آقا معاذ اللہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد میں زینب کے گھر کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں بیٹھی آپس میں، پھر دل میں خیال ہے یہ ہم نے کیا کہہ دیا، ہم نے اللہ کے رسول سے جھوٹ بولا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کو ایسی بات بتائی ہے جو بات رسول اللہ میں نے تھی، ہم نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی ہے۔ کہتے دونوں بیویوں نے سچی توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی تمہارا مددگار ہے، وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ بھی تمہاری مدد فرماتے ہیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مولا علی مددگار ہے، مولا علی کو جو مولا علی کہتے ہو کیا مولا علی مشکل کشا ہے؟ حقیقی مشکل کشا تو اللہ ہے، تم علی کو مولا علی کہتے ہو، پھر اس مولا سے مدد بھی مانگتے ہو۔ ہم کہتے قرآن اٹھا لیں، قرآن میں لکھا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ کہتے ہیں میں بھی مولا ہوں، جبریل بھی مولا ہے، میرے فرشتے بھی مولا ہے۔ اور تمام مفسرین نے لکھا ہے مولا بمانا مددگار ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کی عطا سے مولا علی بھی مدد فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فرشتے مدد کرتے، نیک لوگ مدد کرتے ہیں۔ خالی ایک آیت نہ پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر یہ دلیل ہے باپ بیٹی سے پانی مانگتا ہے، مدد مانگ رہا ہے، بوڑھا جوان سے مدد مانگ رہا ہے، مریض ڈاکٹر سے مدد مانگ رہا ہے، اس وقت کیوں نہیں یاد آتا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کا آپ نے مذاق اڑا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا مولا ہوں، میرا جبریل تمہارا مولا ہے، میرے نیک بندے تمہارے مولا ہیں، میرے فرشتے تمہارے مولا ہیں، یعنی یہ سب کے سب وسیلے تے سبب ہیں، اللہ کی عطا سے یہ بھی میرے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اس آیا میں اللہ نے جبریل کا نام لے کے مولا کہہ کے پکارا، فرمایا جبریل بھی تمہارا مولا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کا دربار لگا تو جبریل آ گیا، آپ نے فرمایا جبریل یہ بتا تیری تخلیق کیسے ہوئی ہے؟
اللہ نے تجھے تخلیق کیسے فرمایا؟ پیدا نہیں۔ علماء کہتے پیدا وہ ہوتا ہے جس کا باپ ہو یا جس کی ماں ہو، جس کا باپ اور ماں نہ ہو، علماء کہتے اس کے لیے تخلیق کا لفظ استعمال کرتے، پیدا کا لفظ نہیں۔ ہم کہتے آدم کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، پیدا نہیں فرمایا۔ اما حوا کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، پیدا نہیں فرمایا۔ پیدا وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ ہو، جس کے ماں باپ نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے اس کو تخلیق کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا جبریل تیری تخلیق کیسے ہوئی؟ عرض کی اللہ کے رسول میں ایک اندازہ ہے، وہ اندازہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اندازہ لگا لینا کہ میری تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ اے اللہ کے رسول جب اللہ نے مجھے تخلیق فرمایا، 18,000 سال تک میں عرش الہی کے نیچے ساکن رہا۔ 18,000 سال تک نہ مجھ سے کوئی کلام ہوا، نہ مجھ سے کوئی گفتگو ہوئی، نہ مجھ سے کوئی بات ہوئی ہے۔ 18,000 سال تک خدا کے عرش کے نیچے ساکن رہا۔ جب 18,000 سال گزر گئے، اللہ پاک نے مجھے اپنے قرب میں بلایا، فرمایا یا جبریلو وخلقتک وانا اريد اسالک ثلاثا، میں نے تجھے تخلیق کیا ہے اور میں تجھ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ 3 سوال، یہ مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے۔ سوال کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا اس بندے کو علم ہی نہیں ہے۔ میرے پاس کیسے کیسے لوگ آتے جمعے کے بعد، مجھے معلوم ہوتا ہے اس بندے کو یہ مسئلہ معلوم ہے، جان بوجھ کے سوال کرے گا، کبھی مجھے آزمانے کے لیے سوال کرتا ہے، کبھی یہ بتانے کے لیے بھی بندہ سوال کرتا ہے آپ میں یہ عیب ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں۔ میری مونچھیں ایک دن بڑی ہوئی تھی، ایک بندے نے آ کے سوال کیا ان مونچھوں کی مقدار کیا ہے؟ میں نے اسے جواب بھی دیا، اپنی مونچھوں کو بعد میں درست بھی کر دیا۔ سوال کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو جواب نہیں آتا۔ اب نبی نے صحابہ سے کئی سوال کیے، صحابہ نے نبی سے سوال کیے، کن سوالوں کا نبی نے جواب دیا، بعض کا نبی نے جواب نہ دیا، کہتے نبی کو علم ہی نہیں تھا۔ اگر آپ کی یہ دلیل ہے کہ سائل جو سوال کرتا ہے سائل کو جواب نہیں پتا ہوتا، اللہ فرشتوں کا ایک گروہ بھیجتا ہے، فرمایا زمین پہ جاؤ، کوئی کام نہیں ہے تمہارا، صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے ذاکر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کرنے والے کہاں بیٹھے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، ذکر والی محفل کو دیکھتی ہے، آسمانوں پہ جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ فرشتوں سے سوال کر رہے اللہ، کیا کہو گے خدا کو نہیں پتا؟ ساری کائنات کو بنانے والا ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ سمندروں میں بھی اتنے قطرے نہیں جتنے خدا کے پاس علوم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا ہے، پھر بھی سوال کر رہا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ علماء کہتے یہاں سوال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اصل میں لطف چاہتا ہے کہ فرشتوں کی زبان سے میں اپنے بندوں کا ذکر سنوں، مزہ آتا ہے بعض دفعہ۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی بیٹی آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کا بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے، پھر بھی آپ اسے گلے لگاتے ہو، پوچھتے ہو بتا تجھے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ آپ کو معلوم بھی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو علم نہیں؟ علم ہے، آپ اس کے منہ سے سننا چاہتے ہو تاکہ محبت اور بڑھے۔ اور کبھی کبھی سوال اس لیے ہوتا ہے اگلے بندے کو آزمانے کے لیے، کبھی کبھی سوال اس لیے ہوتا ہے اگلے بندے کو متحرک کرنے کے لیے کہ سمجھ جا، کبھی کبھی سوال اس لیے ہوتا ہے انسان کو علم نہیں ہوتا، علم پوچھنے کے لیے سوال ہوتا ہے۔ سوال کے علماء نے لاکھوں قسمیں لکھی ہیں،
یہ سائل کو دیکھ کے پھر اندازہ لگا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو تخلیق فرمایا، میں نے کہا یا جبریل انی اريد اسالک ثلاثا، میں نے تخلیق کیا تو میں تجھ سے 3 سوال نہ کر لوں؟ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر میں چلا گیا، 18,000 سال تک میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا رہا، مجھ سے کوئی کلام نہ ہوا۔ 18,000 سال مکمل ہوئے، پھر اللہ پاک نے مجھے بلایا۔ پہلا سوال کیا کیا؟ یا جبریل من خلقک، جبریل تجھے کس نے تخلیق فرمایا؟ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، 18,000 سال صرف عرش کے نیچے رہے۔ آج رب بلا کے پہلا سوال کر رہا ہے جبریل بتا تجھے کس نے تخلیق کیا؟ میں نے کہا وقال جبریل ہوا مالک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ مجھے اس رب نے پیدا کیا ہے جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال صدقت جبریل، تو نے سچ کہا۔ عجیب بات نہیں ہے؟ مجھ سے بندہ آ کے سوال کرے یہ مسئلہ کیا ہے، میں آگے جواب دوں وہ کہ ہاں مولانا صاحب آپ کا جواب ٹھیک ہے، میں تو شک میں بھی نہیں پڑ جاؤں گا، اس کو جواب پتا تھا پھر یہ مجھ سے کیوں سوال کر رہا ہے؟ یہی چیز جبریل پھر زمین پہ لے کر آئے، بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گواہ ہیں، کہتے بھری مسجد نبوی میں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کالی زلفوں والا ایک آدمی آیا، فاسند رکبتہ الی رکبتیہ فوضع کفاہ علی فخذیہ، اپنے گھٹنے نبی کے ساتھ جوڑے، دو زن ہو کے بیٹھا، پہلی جگہ آیا، پھر اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھا اور پھر کہتا ہے اخبرنی یا محمد، میں یا رسول اللہ کہوں تو میں تو مسلمان نہیں رہتا۔ وہ نوری فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے اخبرنی یا محمد عن الاسلام، مجھے بتلائیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج بیر و صوم رمضان۔ فرمایا کلمہ پڑھنا، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، حج ادا کرنا۔ قال صدقت یا محمد، آپ نے سچ کہا۔ وہ جو خدا سے سیکھا تھا وہی کرنا ہے۔ وہ کہتے آپ جب بچوں کے سامنے برائیاں کرتے نا رشتہ داروں کی، چاچے ایسے ہیں، مامے ایسے ہیں، آپ صرف برائی نہیں کر رہے، اپنے بچے کو ٹرین کر رہے، وہ بچہ آپ سے سیکھ رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے میرے چاچے ایسے ہیں تو میرا دادا ایسا ہے، میرے نانے ایسے ہیں، نواسے ایسے ہیں، رشتہ دار ایسے ہیں۔ فرمایا تو اس کو سکھا رہا ہے، جب وہ بڑا ہو جائے گا نا تو لاکھ کہتا رہا بیٹا چاچے کی عزت کرتے، دادے کی اس نے کوئی نہیں کرنی، جب تو نے عزت نہیں کی وہ تو کیسے عزت کرے گا؟ حضرت عمر کہتے میں بڑا حیران ہو گیا، اتنی جرأت، سائل سوال بھی کرتا ہے ساتھ تصدیق بھی کرتا ہے، پھر کہتا اخبرنی یا محمد عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ قال تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ویوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ عرض کی اللہ کے رسول قال صدقت، آپ نے سچ کہا۔ عرض کرنے لگا اخبرنی یا رسول اللہ عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر کأنک تراہ، گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسے ممکن نہ ہو فإن لم یکن یراہ، وہ رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قال صدقت، آپ نے یہ بھی سوال صحیح کیا۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا سائل مسئول سے زیادہ نہیں جانتا۔ انہوں نے شور شروع کر دیا، ہائے نبی کو قیامت کا علم نہیں،
نبی کو تو قیامت کا پتہ ہی نہیں تھا، جبریل سوال کر رہا تھا۔ میں نے کہا مولانا سوال کو دوبارہ دے، السوال نصف الجواب، سوال آدھا جواب ہوتا ہے۔ سائل کا سوال یہ ہے قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا جتنا سائل جانتا ہے اتنا میں نبی جانتا ہوں۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ آپ میں سے کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے، یہ سوال ہے جواب دے دے، میں آپ کو جانتا بھی نہیں، آپ کو پہچانتا بھی نہیں، بھرے مجمع میں میں کہہ دوں جتنا تو جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں۔ پتہ یہ چلا تو دنیا کی بات کرتا ہے، میرے نبی جبریل کے بھی دل کے ارادے جانتے ہیں، اور جبریل جتنا تیرے پاس علم ہے اتنا میرے پاس علم ہے۔ کہتے جبریل چلا گیا، آپ نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، سائل کو جانتے ہو؟ آگے جواب انہوں نے کیا دیا؟ قلت اللہ و رسول عالم، آقا ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہوا جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے تمہیں بتانے آئے تھے مصطفیٰ کا ادب تے احترام کیسے کرنا ہے۔ سمجھیں؟ قال صدقت، آپ نے سچ کہا۔ جبریل کی تخلیق ہوئی ہے۔ پہلا سوال جبریل تجھے کس نے تخلیق کیا؟ فرمایا جس نے، جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اسی نے مجھے تخلیق کیا۔ فرمایا جبریل واپس چلے جاؤ۔ 18,000 سال تک پھر میں عرش الہی کے نیچے رہا، یہ تیسری بار ہے۔ پھر مجھے بلایا گیا، یا جبریل من انا، میں کون ہوں؟ دوسرا سوال جبریل سے کچھ بھی نہیں تھا کائنات میں، یا جبریل من انا، میں کون ہوں؟ جبریل نے کہا هو الحی القیوم، تو ہمیشہ زندہ رہنے والا تے قائم رہنے والا ہے۔ قال صدقت جبریل، تو نے سچ کہا، واپس چلا جا۔ آپ کہتے پھر میں چلا گیا، 18,000 سال تک اللہ کے عرش کے نیچے رہا۔ 18,000 سال بعد چوتھی کے 5ویں بار مجھے بلایا گیا۔ پھر سوال ہوا من انت جبریل، تو کون ہے؟ پہلا سوال تجھے تخلیق کس نے کیا؟ میں کون ہوں؟ تیسرا سوال تو کون ہے؟ کہتے ہیں انا عبد اللہ عابد الساجد، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی کو سجدہ کرتا ہوں۔ قال صدقت جبریل، تو نے سچ کہا، چلا جا۔ 18,000 سال اور گزر گئے۔ جب 18,000 سال گزر گئے، 6ٹھی بار اللہ نے مجھے بلایا۔ فرمایا جبریل اب مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ علماء نے لکھا ہے، فرمایا جب تو تسبیح پڑھتا ہے نا، کہتا ہے وہی مالک، وہی خالق، وہی الہ، وہی معبود، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اب تو مانگ، میں رب تجھے عطا کروں گا۔ آپ نے فرمایا جبریل مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ جبریل کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ مجھے معلوم ہے تو کائنات بنانے والا ہے، میں چاہتا ہوں کائنات میں مجھے سب سے خوبصورت تے سب سے بہتر تخلیق فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل یہ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ایک ہی سوال کیا ہے، ایک ہی ضرورت پیش کی ہے، مجھے کائنات میں سب سے خوبصورت بنا دے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا اپنے آگے پیچھے دیکھو۔ جبریل کہتے فَنَظَرَ إِلَىٰ إِمَامِهِ نُورًا وَخَلْفِهِ نُورًا وَيَمِينِ وَشِمَالِ نُورًا وَبَيْنَ نُورًا، میں نے 5 نور دیکھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ یہ 5 نور کس کے ہیں؟ فرمایا درمیان میں جو نور ہے یہ زہرا کے بابا کا ہے، میں نے اپنے نور سے اس محمد کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس کے نور سے اس کے 4 یاروں کے نور کو پیدا فرمایا۔ جبریل کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ تو نے مجھے فرشتوں میں خوبصورت پیدا کیا ہے، خوبصورت پیدا کیا ہے، میں شکرانے کے 2 رکعت نوافل نہ ادا کر لوں؟ اجازت مل گئی، جبریل نوافل پڑھنے لگے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں آپ کو ایک نیا جوڑا ملے کپڑوں کا، کوشش کریں جمعے کے دن پہنے، اور جب نیا جوڑا پہنے
صرف اتنا کہہ دے الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے، فرمایا جب تک اس کپڑے کا آخری دھاگا بھی دنیا میں رہے گا خدا تجھے اجر عطا فرماتا رہے گا، کیونکہ تو نے کپڑا پہن کے اس مالک کی حمد بیان کی ہے۔ علماء کہتے تم کھانا کھاتے ہو، اگر دعا نہیں آتی صرف ایک مرتبہ کہہ دو الحمدللہ، فرمایا جب تک وہ کھانا پیٹ میں رہے گا وہ تسبیح اور استغفار کرتا رہے گا۔ علماء کہتے ہیں نیا جوتا پہنا ہے، ایک بار کہہ دے الحمدللہ، فرمایا اللہ اس کے زندگی کے صغیرات کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہی کہا تھا تیرا محبوب بندہ کون سا ہے؟ فرمایا مصیبت پہ صبر کرنے والا، نعمتوں پر شکر کرنے والا میرا بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اے اللہ تو نے خوبصورت شکل عطا کی ہے، تو نے مجھے نوریوں کا سردار بنایا ہے۔ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لِلشُّكْرِ لِلَّهِ، تیرے شکر کے لیے 2 رکعتیں نہ پڑھ لو؟ فرمایا پڑھ لو۔ اب 2 رکعتیں کون سی ہیں؟ جبریل امین نے 2 رکعتیں پڑھنے کا ارادہ کیا، پہلی رکعت ہے، رکوع بھی ہو گیا، 2 سجدے بھی ہو گئے، ٹائم کتنا لگا؟ فرمایا 20,000 سال۔ کہہ دینا بڑا آسان ہے، اپنی عمریں دیکھو، 20 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ، 20,000 سال ایک رکعت میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، 2 سجدے بھی ہیں۔ امام بیچارے کی مجال ہے، اگر 4 تسبیحوں والا رکوع کر دے یا تشہد میں دیر لگا دے، نمازی جمعے کے بعد گھیر لیتے مولانا صاحب تشہد لمبا پڑھایا آپ نے، آج خطبہ لمبا ہو گیا، آج دعا لمبی ہو گئی۔ اے ناداں یہ آفس کا ٹائم نہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، جتنی لمبی عبادت ہوگی خدا تجھے اتنا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ 20 سال کہتے ہیں قیام میں گزار دیے، اگلی رکعت میں 20 سال اور گزر گئے، 20,000 سال اور گزر گئے، ٹوٹل جا کے بنی 40,000 سال کی عبادت۔ سلام پھیرا، بڑے خوشی میں کہا اے اللہ اتنی عبادت کسی نبی نے کی ہے؟ 40,000 سال 2 رکعتوں میں گزار دیے، وہ بھی 2 رکعتیں شکر کی، اتنی عبادت کسی نبی نے کی ہے؟ فرمایا نبیوں کو چھوڑ، آخر الزمان نبی جس کا نام زمین پہ محمد ہوگا، آسمان والے اسے احمد کہیں گے، اس کی ایک امت ہوگی جس کا نام امت مرحومہ ہوگا۔ جب وہ 2 رکعت ادا کریں گے، جبریل و عزتی و جلالی، ان کا 2 رکعت پڑھنا تیری 40,000 سال کی عبادت سے افضل ہوگا۔ کون سی 2 رکعتیں؟ اے وضو، اے اللہ اکبر، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، دائیں والے کو دیکھ رہا ہے، تیری میری اوقات کیا ہے، تو اور میں 2 پڑھیں تے جبریل کی 40,000 سال کی محنت گئی، تیری میری 2 رکعتیں وہ بھی شکر کی، تو پڑھنے کیا تم میں جمعے کے 2 فرض بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں تو اور میں پڑھے، نوری فرشتوں کا سردار وہ پریشان کھڑا ہے۔ اے اللہ وجہ کیا ہے؟ میری 40,000 سال کی عبادت اتنی محنت ہے، میں تو گناہوں سے پاک ہوں، وہ امت صغیرہ گناہ بھی کرے گی، کبیرہ گناہ بھی کرے گی، شرک باللہ بھی کرے گی، زنا بھی کرے گی، جادوگر بھی ہوں گے، چور بھی ہوں گے، راہزن بھی ہوں گے، لٹیرے بھی ہوں گے، خائن بھی ہوں گے، وہ 2 پڑھے تھے، میں 40,000 سال کی عبادت۔ فرمایا جبریل بات یہ نہیں ہے، یہ دیکھ امتی کس کی ہے، ایک بات فرمایا یہ نہ دیکھ، ایک یہ دیکھ امتی کس کے ہیں، اور دوسری بات جبریل تو نے اپنی مرضی سے پڑھی ہے، وہ میری مرضی سے پڑھی ہے، بس 2 ہوں لیکن ہوں میری مرضی کی۔ فرمایا میں 40,000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب دوں گا۔ جبریل تھے آگے، کیسے خاموش رہتے؟ اے اللہ وہ جب 2 پڑھیں گے، ظاہری بات ہے 40,000 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب، انعام کیا ملے گا، اجر کتنا ملے گا؟ فرمایا دیکھنا چاہتا ہے جی، فرمایا جا پھر میری جنت میں جو میں نے بنائی ہے نبی کی امت کے لیے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی دل نے محسوس کیا ہے، ذرا جا تو صحیح۔ جبریل کہتے میں نے اڑنا شروع کر دیا،
اب میں پہلے جبریل کی پرواز بتاؤں گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا جبریل کے کتنے پر ہیں۔ آپ نے فرمایا رأیت جبریل فی سدرۃ المنتہی وہو ستۃ مئۃ جناح، میں نے جبریل کے 600 پر دیکھے ہیں۔ چڑیا کے پاس 2 ہیں، آپ اس کی پرواز دیکھ لیں۔ باز کے پاس 2 پرواز ہیں، آسمان کی بلندی پہ اترتا اڑتا ہے۔ جبریل کہتا ہے 600 پر ہے۔ ایک پر کے دوسرے پر میں فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا 700 سال تک کوئی تیز پرندہ اڑتا رہے جبریل کے 2 پروں تک کی پرواز نہیں کر سکتا۔ اندازہ لگ جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ 700 سال تک تیز پرندہ اڑنے والا جبریل کے 2 پروں کے درمیان کی مساوت طے نہیں کر سکتا۔ ٹوٹل پر ہیں 600۔ جبریل کا قد کتنا ہے؟ میرے نبی کے چاچا امیر حمزہ نے کہا اے میرے بھتیجے محمد، جو جبریل تیرے پاس قرآن لے کر آتا ہے میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چاچا خدا نے وہ آنکھ ہی نہیں بنائی جو جبریل کا دیدار کر سکے۔ عرض کی بے بھتیجے محمد میرا جی چاہتا ہے ایک بار مجھے دیدار کروا دے۔ آپ نے فرمایا جبریل سدرا کو چھوڑ دے، میرا چاچا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ جبریل نے کہا محمد اپنے چاچا کو کعبے میں لے کر آ۔ سید و شہداء کعبے میں گئے، بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ نے اٹھایا کیا ہوا؟ جبریل دکھنے میں کیسا تھا؟ فرمایا میں نے تو جبریل کو نہیں دیکھا، صرف جبریل کے پر دیکھے اور جبریل کے پاؤں دیکھے۔ میری 2 آنکھوں نے جبریل کے پاؤں کا گھیراؤ کیا۔ یہاں علماء لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ فرمایا جس رب نے جبریل کو ایسا بنایا ہے اس رب نے میرے محمد کو کیسا بنایا ہوگا؟ جبریل کا پاؤں دیکھا، صرف جبریل کا پاؤں دیکھا، جبریل کی صورت نہ دے سکے۔ پر ٹوٹل ہے 600۔ اب دیکھیں جبریل کی رفتار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا 4 وقت بتا جب جلدی آیا ہو۔ عرض کی آقا ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہاں سے دھکا دیا، میں سدرات المنتہا پہ تھا۔ کدھر ہے سدرات المنتہا؟ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ٹوٹل بنے 7 آسمان۔ ہر آسمان کے درمیان جو گیپ ہے وہ 500 سال کا ہے۔ ایک آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، ٹوٹل بن گئے 7 آسمان، 1400 سال کی مساوت۔ اس کے بعد ہے سدرات المنتہا، سدرا میں بیٹھے جبریل ہے۔ اللہ فرما رہے جبریل ابراہیم کو دھکا دے دیا ہے، جاؤ میرے خلیل کی مدد کرو۔ آقا میں وہاں سے اڑا، جبریل ابھی ایک چنگاری نہ چھری تھی تو میں نے اسے اپنے پروں میں اٹھا لیا۔ یوسف کو کنویں میں ڈالا، پانی مس نہ ہوا، میں نے پروں میں اٹھا لیا۔ اسماعیل کو لٹایا، چھری چلائی، میں دمبا جنت سے لے کر نیچے آ گیا۔ عہد کی زمین پر جب آپ کا خون نکلا، ابھی قطرہ ہونٹوں سے نیچے گر رہا تھا، میں سدرا پہ تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل سدرا کو چھوڑ دے، میرے نبی کا خون اگر زمین پہ گر گیا قیامت تک سبزہ پیدا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کے خون کو اپنے پروں میں اٹھا لیا۔ میں کیوں نہ کہوں سنی، جبریل نبی کا وزیر ہے، جس وزیر کی رفتار کا یہ عالم ہے اس محمد کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ کہاں مدینہ ہے، کہاں مکہ ہے؟ اگر دل سے تو پکارے گا وہ نبی پاکستان آ بھی سکتا ہے، دیدار کروا بھی سکتا ہے، واپس مدینے جا بھی سکتا ہے۔ یہ جبریل امین کی رفتار ہے۔ اے اللہ وہ جو 2 رکعتیں پڑھیں گے کیا دے گا؟ فرمایا جنت دوں گا، مجھے جنت دکھا۔ فرمایا جبریل اڑ۔ کہتے 300 سال تک میں اڑتا رہا۔ 300 سال مکمل ہوئے، میں تھک ہار کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل کیا ہوا؟ اے اللہ یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا ابھی تو نے ایک حصہ دیکھا ہے، 9 حصے باقی ہیں۔ اے اللہ کیسے صبر طے ہوگا؟ فرمایا جتنے پر دیے ہیں اس سے دگنے پر دے دو، جتنی جان دی ہے اس سے دگنی جان دے دو، جتنی طاقت ہے اس کی دگنی طاقت دے دو۔ فرمایا قیامت تک اڑتا رہے تو وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا جہاں مصطفیٰ کے غلام پہنچیں گے۔ پھر میرے نبی نے پوچھا جبریل یہ بتا تخلیق تو تیری سمجھ آ گئی،
عمر کتنی ہے تیری؟ عمر بھی تو ہوگی، جب کچھ نہیں تھا تب تک ہے، اب تک ہے، قیامت کے دن تیری موت ہونی ہے، عمر کتنی ہے؟ جبریل نے ایک اندازہ بتایا، انہوں نے کہا آقا ایک تارا ہے، ایک تارا 70,000 سال بعد آتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک تارا جو 70,000 سال بعد آتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کتنی ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے، دل میں فخر دراز عمر کو لیے ہوئے، یوں ہنس کے کہنے لگے جبریل سے نبی کیا عمر ہے تمہاری بتلاؤ تو صحیح۔ جبریل نے کی عرض یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر، ہوتا تھا سر عرش طلوع ایک ستارہ، 70,000 سال بعد دوبارہ میں نے دیکھا ہے اسے 72,000 مرتبہ دوبارہ، اندازہ کیجیے میری عمر کا شے والا۔ یہ کہہ کے مصطفیٰ نے کہا جبریل اگر وہ تارا دیکھا تو جان لوگے، اگر وہ تارا سامنے آیا پہچان لوگے۔ یہ کہہ کر جو مصطفیٰ نے سر سے عمامہ اتارا، ارے پیشانی مصطفیٰ پر وہ تارا نظر آیا۔ آپ نے فرمایا جبریل وہ تارا نہیں تھا، وہ میں محمد کا نور تھا جو خدا کے عرش کے اوپر چمکتا تھا۔ اب جبریل امین قوم بنی اسرائیل میں ہے، دو موسیٰ گزرے ہیں قوم بنی اسرائیل میں، ایک ہے موسیٰ اللہ کا نبی اور دوسرا کون سا ہے؟ موسیٰ سامری جادوگر۔ بچپن میں جب پیدا ہوا تھے ماں اٹھا کے غار میں چھوڑ آئی، گندے بچے ہوتے ہیں نا ان کو ماں ادھر ادھر پھینک کے، آج کہتے جی بڑا اچھا دور آ گیا ہے، وہ فلاں کمپنی کھل گئی ہے، ماں جاب پہ چلی جاتے بچے کو وہاں پہ چھوڑ گئے۔ میں کہنا ماں کا حق ہے اپنی اولاد کو دودھ پلانا، ماں کا حق ہے اپنی اولاد کی پرورش کرنا، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ قیامت کے دن بچے اپنے ماں باپ سے سوال کریں گے اور ان کو مائیں پھینکتی ہیں جو بچے حلال کے نہیں ہوتے۔ سامری جادوگر پیدا ہوا، نام رکھا گیا موسیٰ، ماں اٹھا کے غار میں چھوڑائی۔ اللہ کو رحم ہے، فرمایا جبریل سدرا کو چھوڑ کر اس بچے کی پرورش آپ نے کرنی ہے۔ جبریل روز آسمانوں سے نیچے آتے، دو انگلیاں منہ میں ڈالتے، ایک سے شہد جاری ہوتا دوسرے سے دودھ جاری ہو جاتا۔ یہ تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ہوا کیا؟ ادھر دوسرے موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے، وہ فرعون کے گھر میں ہے، پیدا ہوا، تخلیق ہوئی، پیدا ہوا، بڑا ہوا، خدا نے نبی بنایا، نبوت کے بعد خدا نے کلیم اللہ بنایا، یہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، جادوگر بن گیا۔ تو کیسے بیوی کو کہتا ہے تو نے بچوں کی تربیت نہیں کی؟ اس نے نہیں کی، تو کہاں سویا ہوا تھا؟ تو نے کیسے اپنی بیوی پہ الزام لگا دیا؟ تو نے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ اگر بات تربیت کی ہے، جبریل سے بڑا تربیت یافتہ کون ہے؟ جبریل تو رب کا خادم ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پالا، میں نے پرورش کی، میں نے تربیت کی، بڑے ہو کر جادوگر بڑا۔ فرعون کہتا ہے موسیٰ کو میں نے پالا، بڑے ہو کر نبی بنا۔ وجہ وہ کہتے ہیں بات تربیت کی نہیں ہوتی، بات خون کی ہوتی ہے۔ خون حلالی ہو، خون حلالی ہو، ہزاروں میں بچہ ہو، فرمایا وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، اس کی تربیت ہی تربیت رہتی ہے۔ جو گندا خون ہو جبریل بھی آ کے تربیت کرے، کبھی بھی اس بچے کی تربیت نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اور جوان رشتہ تلاش کرنا ہے نا، یہ نہ دیکھ یہ لڑکی میری بیوی بنے گی، یہ دیکھ میرے بچوں کی ماں بنے گی، خون کیسا ہے۔ کیوں پرانے بزرگ کہتے تھے ایک کون سا خاندان ہے جی؟ عوان ہے، چودھری ہیں، کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہو یہ مذاق ہے؟ خون کا پوچھا جاتا تھا کیوں؟ فرمایا خون کا اثر 7 پشتوں تک رہے گا۔ جب یہ سامری جادوگر بن گیا، موسیٰ کو خدا نے طور پہ بلا دیا، طور پہ تختیاں دی، 40 دن کے لیے موسیٰ گئے، اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے۔ سامری نے دیکھا موقع ہے، سامری نے لوگوں سے چاندی سونا لے کر ایک بچڑا تیار کیا، بچڑا بولنے لگا، اس نے کہا او موسیٰ کسی اور خدا سے ملنے گئے، یہی حقیقی خدا ہے، دیکھو بول رہا ہے، دیکھو یہی باتیں کر رہا ہے، دیکھو تمہاری پکار سن رہا ہے۔ 12,000 کو چھوڑ کے ساری قوم گمراہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام طور سے آئے، جب پتہ چلا
اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا. بات اپنی ذات کی نہیں تھی، بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، داڑھی پکڑ لی، گربان پکڑ لیا. نہ، فرمایا اس لیے لڑے تھے، مسئلہ خدا کی توحید کا تھا. آپ نے اپنے بھائی کو کھینچا، انہوں نے معذرت کی، حضرت اگر میں یہ نہ کرتا یہ مجھے شہید کر دیتے. آپ اس بچڑے کے پاس گئے. اب سنیے گا برکت، آخری بات ہے. آپ نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں تو بے جان ہے، میں بھی جانتا ہوں تو بت ہے. بت نہ بولتا ہے نہ کلام کرتا ہے، یہ بولنا کیسا، یہ کلام کرنا کیسا ہے. اس بچڑے نے کہا حضرت میرا کمال نہیں. جبریل امین گھوڑی پہ جا رہے تھے، گھوڑی کے جہاں سے ٹاپ اور سم اٹھے، سامری نے وہاں کی مٹی اٹھا کر بچڑے کے منہ میں ڈالی. اللہ نے اس کو مردے کو زندہ کر دیا. اے نبی کو مردہ کہنے والے، خدا تجھے مردہ کرے، تیرے دل کو مردہ کرے، تیرے خاندان کو مردہ کہے. جو امام نبی کو مردہ کہتا ہے تو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے. ارے مردہ زندہ کو چھوڑ، میرا یہ عقیدہ ہے جبریل نبی کا وزیر ہے. جبریل کے پاؤں کی مٹی کا ذکر نہیں، جبریل گھوڑے پر ہے، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی ہے. اگر مردہ کے ساتھ لگ جائے زندہ ہو جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کا حال اگر کسی بشر کو چھوڑ دے خدا اس مردے کو بھی زندہ فرما دے.